ہم سب کے اور پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہماری جتنی زندگی گزر گئی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرما کر ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، استغفار کرتے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے، کھلت کیے، غلطی سے کیے، جان بوجھ کر کیے، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہم سب پر اور پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ آپ سے پوری امت کے لیے اور اپنے لیے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما، کامل یقین نصیب فرما، ہمارے دلوں سے ہر غلط یقین کو، اپنی مخلوق کے یقین کو، چیزوں کے یقین کو عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں سے کھرچ کے صاف فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما، اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما، اور یا اللہ اپنی ذات عالی سے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ سچی محبت نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، ایک سنت اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، سنت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اور سنت والی زندگی پوری دنیا میں زندہ فرما، ہر مسلمان کو سنت والی زندگی سے محبت نصیب فرما، غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے اے اللہ مسلمانوں کو دور فرما، مسلمانوں کو اس معاشرت سے محفوظ فرما، اور اس معاشرت کو مسلمانوں سے دور فرما، سنت والی پاکیزہ اور زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما، ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے ہم سب کو اور پوری امت کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی نمازیں جاندار بنا دیجئے، اے اللہ خشوع خضوع والی نمازیں بنا دیجئے، اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما، نمازیں پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا، اے اللہ ہماری نمازیں ایسی جاندار ہوں کہ نماز پڑھ کر اپنی ہر ضرورت آپ سے پوری کرانے والے ہوں، اپنی ہر پریشانی نماز پڑھ کے آپ سے دور کرانے والے ہوں، اپنی ہر ضرورت نماز پڑھ کے آپ سے پوری کرانے والے ہوں، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، ایسی نمازیں ہماری بنا دے، اے اللہ نماز کو پوری امت کو زندہ فرما، 100% مسلمانوں میں نماز زندہ فرما، ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مصلوات کو گھروں میں اہتمام سے اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری نماز کو پوری امت کو زندہ فرما، اے اللہ نماز کو پوری امت کو زندہ فرما، مسلمان جہاں بھی آباد ہیں ان کو نماز پڑھنے والا، اعمال نیک اعمال کرنے والا ان کو بنا دیجیے، اے اللہ اپنی نمازوں پر یقین بھی نصیب فرما، یقین کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، علم نافع کی دولت سے ہمارا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما، اے اللہ علم دین کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا کو چاہنے کی توفیق عطا فرما، علم دین کو سیکھنے میں شرم کرنے سے اور ہچکچانے سے اے اللہ محفوظ فرما، مسائل پوچھ کر علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی عمل والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اور ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت کرنے سے محفوظ فرما، ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت کرنے سے محفوظ فرما، ہر مسلمان کو علم دین کو چلنے والا بنا، علم دین کو سیکھ کر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ مسلمان کو جہالت سے نکال دیجیے اور علم والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر وقت اپنا ذکر کرنے والا ہم کو بنا، ہمارے دل ہر وقت آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کی یاد سے ہر وقت آپ کی یاد سے آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، اس میں ہم کو مزہ آتا ہے اور آپ کا پاک نام لینے میں ہمیں لذت نہیں آتی، اے اللہ اس ملزم کیفیت کو ختم فرما، اپنے پاک نام کی لذت ہم کو نصیب فرما، اپنے پاک نام لینے کی لذت سے ہم کو آشنا فرما، اے اللہ ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں، اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری امت کو توفیق عطا فرما، اے اللہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم والی دعائیں جو آپ نے دعائیں مانگی، ہر موقع کی اللہ کی دعائیں، اے اللہ ان کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو پوری امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو ان دعاؤں کی مانگنے کی توفیق عطا فرما، ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اہتمام سے ہر روز تلاوت کرنے کی، اے اللہ غیر حافظوں کم از کم ایک پارہ، حفاظ کو کم از کم 3 پارے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسے فرض نمازوں کے اہتمام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ایسی نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، ایک اور ایک بنا دیجیے، کلمہ حق پر سارے مسلمانوں کو اے اللہ جمع فرما دیجیے، کلمہ حق پر پوری امت کو جمع فرما دیجیے، اے اللہ آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، آپس کے جھگڑ جھگاڑ کو ختم فرما، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں کو آپ نے جوڑا اور ان کی لڑائیوں کو، ان کے آپس کے اختلافات کو ختم فرمایا، اے اللہ آج کی امت کو بھی اے اللہ اس کو جوڑ دیجیے، ان کے دلوں کو جوڑ دیجیے، اختلافات کو لڑائیوں کو ختم فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ اے اللہ جڑ جائے، کلمہ حق پر جمع ہو جائے، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج امت کے حال پر رحم فرما، امت مصیبتوں میں گھر چکی، اے اللہ ان کا بہت خون بہایا جا رہا ہے، اے اللہ بے مقصد ان کا خون سڑکوں پہ بہ رہا ہے، اے اللہ سڑکوں پہ بہ رہا ہے، ان پر مصیبتیں پہاڑوں کی طرح ٹوٹ چکی، پریشانیوں کو گھیر لیا، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، جتنا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور مصیبتوں میں گھیر رہے ہیں اور پریشانیاں ان پر آ رہی ہیں، جو اصل پریشانیوں کو دور کرنے کا راستہ ہے، مصیبتوں کو دور ہونے کا راستہ ہے، اے اللہ اس پر امت نہیں آ رہی، اے اللہ امت کو اس راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما، اس راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما، جو امت کا مقصد ہے، جس مقصد کو چھوڑ کر آپ کی ناراضگی اتر رہی ہے اور آپ کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے، اے اللہ اس مقصد پر امت کے بچے کو آنے کی توفیق عطا فرما، دعوت اللہ والے مقصد پر اے اللہ پوری امت کو آنے کی توفیق عطا فرما، امت کے بچے کو اس کے لیے قبول فرما، اے اللہ امت کے لیے آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کی پریشانی کو ختم فرما، اے اللہ بہت ان کا خون بہایا جا چکا، اب بس فرما، اے اللہ بس فرما، ان کا خون بہنے سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کی مالوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اے اللہ اپنے رحیم کی صفت کی نگاہ فرما کر، اے اللہ کریمی کی صفت کی نگاہ فرما کر امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ پوری امت کے حال پر کرم فرما، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ کے سوا ہمارے لیے اور ہے کون، اے اللہ کوئی نہیں آپ کے سوا، آپ سے ہی مانگتے ہیں اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے، اے اللہ اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے، اے اللہ ہدایت مانگتے ہیں، اے اللہ امت کی مصیبتوں کو دور فرما، امت کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ان کے ایمان کی، اعمال کے، اخلاق کی، اے اللہ کی جان مال کی، عزت آبرو کی، ان کے اخبار کی، بال بچوں کی، ان کے کاروبار کی، غرض کے مسلمانوں کی ہر چیز کی اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما، مسلمان جامع آباد ہے، اے اللہ پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جزیروں میں، جنگلات میں، ہموار زمینوں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے حفیظ حفاظت فرما، اے حفیظ حفاظت فرما، آپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اے حفیظ حفاظت فرما، آپ عبادت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور آپ عبادت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا، اے حفیظ حفاظت فرما، بغیر استحقاق کے آپ سے آپ کی مدد کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رحمتوں کا، آپ کی برکتوں کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل کرم سے امت کے قلوب کو مشتمل فرما اور قلوب کو ہدایت کی طرف موڑ دیجیے، اے اللہ ہدایت کی طرف موڑ دیجیے، اے اللہ بس فرما، امت کو جو مصیبتیں ٹوٹ چکی، پریشانیاں آ چکی، اب بس فرما، ان مصیبتوں کو دور فرما، ان پریشانیوں کو دور فرما، گھر گھر لڑائی، گھر گھر مصیبتیں، اللہ سب کو دور فرما، اللہ سب کو دور فرما اور امت کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت والی بہن کے لیے پوری امت کو قبول فرما،
पूरी उम्मत को कबूल फरमा, हमको भी ज़िंदगी के दौर में कबूल फरमा, हमको भी ज़िंदगी के दौर में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह किसी मुसलमान को भी अल्लाह महरूम न फरमा, इस मुबारक मेहनत से अल्लाह महरूम न फरमा। जिन्होंने वक्त लगाया उनको भी कबूल फरमा, और जिन्होंने वक्त न लगाया अब तक वक्त लगाया उनको वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा। अपने दीन की मेहनत के लिए अल्लाह पूरी उम्मत को कबूल फरमा। जिस तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पूरे दीन पर चलने वाले, आपके एक हुक्म को करने वाले, एक सुन्नत पर अपनी जिंदगी बनाने वाले, अल्लाह हमको भी इसकी तौफीक अता फरमा, पूरी उम्मत को इसकी तौफीक अता फरमा। ऐ करीम करम का मामला फरमा, ऐ रहीम रहम का मामला फरमा। हम तो एक छोटे से भी अपने बुरे अमल के एक छोटे से भी सजा के काबिल नहीं है, बहुत कमजोर, बहुत ज़ईफ़। अल्लाह अपनी सजाओं को दूर फरमा, अपने अज़ाबों को दूर फरमा, अपने अज़ाबों को दूर फरमा। हमारे गुनाहों के जितने अज़ाब आ रहे हैं अल्लाह उन अज़ाबों को दूर फरमा, अज़ाबों को उठा लीजिए और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दीजिए, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दीजिए गैरों के शुरू से और गैरों के फितनों से, और अपने जो गैरों के आलाकार बने हुए हैं और गैरों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, अल्लाह उनके शुरू फितनों से भी अल्लाह महफूज फरमा, और अपने जो गैरों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उनको तौबा करने की और सीधे रास्ते पे आने की तौफीक अता फरमा, उनको सीधे रास्ते पे आने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा, मुसीबतों की मुसीबतों को खत्म फरमा। ऐ अल्लाह जो मकरूज हैं उनके कर्जों के मुकाबले की सूरतें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह उनके कर्जों से आइंदा कर्जों से महफूज फरमा, हम में से, हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे बुजुर्गों में और तमाम में से, ऐ अल्लाह पूरी उम्मत में से जो बीमार हैं, इस मंडल में जितने यहाँ से बैठे हुए हैं इनमें से जो बीमार हैं, इनकी आयत और कारी में से और पूरी उम्मत में जो बीमार हैं, ऐ अल्लाह उनको पूरी जिस्मानी और रूहानी सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला नसीब फरमा, जिस्मानी और रूहानी सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला नसीब फरमा। हम सबको पूरी उम्मत को अपने मकबूल बंदों में, सच्चे बंदों में, और मस्तूरात को अपनी मकबूल बंदियों में और सच्ची बंदियों में शामिल फरमा, मकबूल बंदों में और सच्चे बंदों में, और मस्तूरात को मकबूल बंदियों में और सच्ची बंदियों में शामिल फरमा। अपनी गलत जिंदगियों से तौबा करने की और गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा, सच्ची सीधी जिंदगी पर और हिदायत वाली जिंदगी में आने की तौफीक अता फरमा, हिदायत वाली जिंदगी में आने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो भी औलाद है उनको नेक सालेह औलाद अता फरमा, औलाद है बिगड़ रही है, अल्लाह बिगड़ों को सुधारने वाले आप हैं, अल्लाह उनकी बिगड़ी हुई औलाद को सुधार दीजिए, बिगड़ी हुई औलाद को सुधार दीजिए। अल्लाह जिन ज़ौजैन में बीवी में नाचाकी हो गई, अल्लाह उनकी नाचाकी को दूर फरमाकर आपस में मोहब्बत मवद्दत नसीब फरमा, और आपस में जुड़कर दीन पूरे दीन को चलने वाला और दीन की मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो अपने बच्चों के रिश्तों की तरह से परेशान है, अपने बच्चों के रिश्तों की तरह से परेशान है, ऐ अल्लाह उनको जोड़ वाले मोहब्बतों और इत्तेफाक वाले दीनदार रिश्ते मिला दीजिए, ऐसे रिश्ते मिला दीजिए। ऐ अल्लाह जो नाजायज जेलों में पड़े हुए हैं, ऐ अल्लाह उनको बाइज्जत वहाँ से रिहाई नसीब फरमा, और जो गलतियाँ करके गुनाह करके जेलों में गए हैं उनको अपने गुनाहों से तौबा करने की और माफी मांगने की और जेलों से रिहा होने की तौफीक अता फरमा। की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। जिन जिन भाइयों दुआओं के लिए कहा, अल्लाह उनकी दुआओं का खूब जानते हैं, उनकी परेशानी को दूर फरमा, उनकी जायज हालात को पूरा फरमा, और उनकी बीमारों को सेहत नसीब फरमा, इखलास की दौरा से माला माल फरमा, जिहालत से हम सबको महफूज फरमा, रियाकारी से इकरारे से हम सबको महफूज फरमा, दावत वाली इस मुबारक मेहनत को पूरे आलम में जिंदा फरमा, दावत वाली इस मुबारक मेहनत को पूरे आलम में जिंदा फरमा, हमको भी ज़रिए के तौर पर कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस इज्तिमा को इंतहाई कबूल फरमा, अल्लाह इंतहाई कबूल फरमा, इस इज्तिमा में आने वालों को कबूल फरमा, और जो किसी जरूरत को मजबूरी की वजह से ना आ सके या वैसे ही ना आ सके सुस्ती लापरवाही की वजह से, अल्लाह उन सबको माफ़ फरमा और उनको भी महफूज न फरमा, उनको भी तौफीक अता फरमा, और जो आ चुके हैं थोड़े वक्त के लिए आए, पूरे वक्त के लिए आए, अल्लाह सबको ही कबूल फरमा, सबको ही कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जिन्होंने जो बातें दावत दी, तरदीब दी, जिन्होंने जो कुछ कहा, अल्लाह उनके कहने को और सुनने वालों के सुनने को कबूल फरमा, तौफीक अता फरमा। हमारे इस इज्तिमा को पूरी उम्मत में हिदायत के आने का जरिया फरमा, हमारे इस इज्तिमा को और जितने दुनिया भर में इज्तिमा हो रहे हैं, जितने जोड़ हो रहे हैं,
مشورے ہو رہے ہیں اس کام کی نسبت پر، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کی عبادت فرما اور اپنی ادا پسند کے مطابق اے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جماعتیں آپ کے راستے اب نکل رہی ہیں، اس سے پہلے نکل چکی، اے اللہ سے پہلے نکل چکی، ملک کے اندر پھر رہی ہیں، یہ ملک سے باہر پھر رہی ہیں، ہمارے ملک کی جماعتیں، دوسرے ملک کی جماعتیں، اے اللہ ان سب کے نکلنے کو قبول فرما، ان سب کے نکلنے کو قبول فرما، اور جس طرح محنت کرنا آپ کو پسند ہے اس طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح آپ کو محنت کرنا پسند ہے اس طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان جماعتوں کی بھی عبادت فرما اور ان کے پیچھے کے کردار کی، ان کے کاروبار کی، بال بچوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے اس مرکز کی اور جو دوسرا مرکز ہے زکریا مسجد اس کی اور دنیا بھر میں جتنے تبلیغی مراکز ہیں اور جتنے مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ اور یا اللہ تبلیغی مراکز اور تبلیغی ٹھیے اور جتنی مساجد دنیا بھر میں جتنے مساجد اور جتنے مسلح ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما، علماء کی بھی حفاظت فرما، طلباء کی بھی حفاظت فرما، دینداروں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ ان مدارس کو مراکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس میں محنت کرنے والے آنے جانے والوں کو قبول فرما اور ان کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما، ان کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ۔ اے اللہ اس اجتماع میں جتنی خدمت کرنے والوں نے خدمت کی، اے اللہ جتنے خدمت کرنے والوں نے خدمت کی، ہمارے بہت سے بھائی مختلف خدمتوں یہاں اجتماع کے میدان میں لگے رہے، وہ بیان نہ سن سکے، وہ اعمال میں شریک نہ ہو سکے، اے اللہ سب کو قبول فرما، ان خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے بال بچوں کو قبول فرما، ان کے خاندان والوں کو قبول فرما، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، ہم سے بھی راضی ہو جا، اے اللہ اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرما۔ ان خدمت کرنے والوں کو انتہائی قبول کرو، انہوں نے قربانیاں دی اور ان کی قربانیوں کی برکت سے، ان کی قربانی کی برکت سے سارا مجمع اطمینان سکون سے اعمال میں شریک ہوتا رہا۔ اے اللہ ان سب کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرما، ہم سب اجتماع والوں کی طرف سے اور خدمت والوں کی طرف سے اور ذمہ دار اور انتظامیہ کی طرف سے اے اللہ ان کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے جس طرح سے خدمت کی اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، اس مرکز میں اور دوسرے مرکز میں برکت نصیب فرما، اے اللہ برکت نصیب فرما، آپس میں جوڑ محبت اتفاق نصیب فرما، اے اللہ اپنی ادا نصیب فرما اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے راضی فرما۔ اے اللہ ہمیں جو مانگے بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے عطا فرما۔ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کے دل میں جو مرادیں ہیں، جو ضرورتیں جائز ضرورتیں ہیں، ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماروں کو صحت نصیب فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے بزرگوں سے اور پوری امت کے تمام مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان سب کو جہنم سے محفوظ فرما، جنت الفردوس ان کا مقام بنا۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم۔ السلام علیکم۔